بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ماضی اور ہمارا حال بے حال۔ کتاب کہانی آج آپ کو میں سناؤں گی کہ کتاب بڑی مقدس چیز ہے اور وہ اپنے اندر علم سمیٹے ہوئے ہوتی ہے۔ مولانا رومی بہت بڑے فلاسفر گزرے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، شاعر بھی تھے اور بے شمار ان میں خوبیاں تھیں۔ صوفی بھی تھے، وہ ان کو ادراک بہت تھا اور وہ درس دیا کرتے تھے اور بڑی ان کی عزت، بڑا مقام، بڑا احترام تھا۔ پیدا وہ بلخ میں ہوئے تھے، پھر وہ کونیا چلے گئے تھے۔ تو وہاں ایک دن حوض کے کنارے وہ اپنی کتابیں سائیڈ میں سب رکھی ہوئی ان کی، اور سامنے ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے۔ تو اتنے میں کیا ہوا کہ وہاں شمس تبریز جو ہیں درویش تھے، وہ وہاں سے اپنے وہی پھٹے پرانے حالوں جو تھے، ان کا لباس جو تھا وہ ایسا نہیں تھا جیسے کہ مولانا رومی کا تھا، کہ وہ بہت ہی نفاست پسند تھے اور بہت ان کا مقام تھا، بڑا احترام تھا۔ وہ بیٹھے ہوئے درس دے رہے، تو وہاں وہ شمس تبریز گزرے اور کہنے لگے، کتابوں کو دیکھ کے اور ان کے فائل وغیرہ جو تھے انہیں دیکھ کے کہنے لگے کہ بھائی مولانا یہ کیا ہے؟ تو مولانا جو تھے وہ یہ سمجھے یہ تو ایسے ہی ہے، جاہل سا آدمی ہے اور فقیر سا درویش سا ہے، اس کو کیا پتہ علم کیا ہے۔ کہنے لگے کہ یہ تم نہیں جانتے، تم نہیں جان سکتے یہ کیا ہے۔ انہوں نے شمس تبریز جو تھے وہ آئے، ان کے قریب آئے، ساری ان کی کتابیں اٹھائیں اور جو حوض جس کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے وہاں وہ حوض میں انہوں نے سب کتابیں پھینک دیں۔ اب مولانا رومی بہت غصے میں آ گئے، طیش میں آ گئے کہ بھئی میرے جو ہے علم کے موتی ہیرے جواہرات میری کتابوں میں جو تھے وہ تم نے سب جو ہے پانی برد کر دیے، اور تم نے سارا میرا جو ہے اتنا پرانا اثاثہ تھا، خزانہ تھا تم نے علم کا، وہ سب تم نے پانی پانی کر دیا۔ تو شمس تبریز جو تھے انہوں نے کچھ نہیں کہا، حوض میں اترے اور ساری کتابیں لا کے ان کو جو ہے وہ رکھ دیں۔ اب دیکھا تو وہ کتاب نہ پانی میں بھیگی تھی، نہ کتاب کو کوئی نقصان پہنچا تھا۔ تو مولانا رومی نے کہا کہ تبریز یہ کیا؟ تو وہ کہنے لگے یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو اس طرح ان لوگوں کی دوستی شروع ہوئی اور اس بے شمار واقعات ہیں۔ تو یہ کیونکہ کتاب کے حوالے سے تھا واقعہ تو میں نے آپ کو سنایا۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جرمنی میں جب عالمی جنگ میں ان کے اوپر 2 بم گرے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اپنے تمام جو لائبریری کی کتابیں تھیں وہ محفوظ جگہ پہ جا کے رکھ دیں تاکہ کتابوں کو نقصان نہ پہنچے، کتاب بھی خراب نہیں ہوئی۔ انگریزوں نے اس کے بعد کا واقعہ ہے، انگریزوں نے جو ہے وہ جلن میں قرآن پاک کے نسخے جو ہے وہ نذر آتش کر دیے، اور حیدرآباد کی جو حیدرآباد نظام کی جو لائبریری تھی عثمانیہ، وہ وہاں کی کتابیں جلا دیں، کلام پاک بھی جلا دیے، اور کہا کہ اب دیکھتے ہیں کہ تم قرآن کہاں پڑھو گے، کیسے پڑھو گے۔ تو حافظ جو ہے وہ سامنے آ گئے کہ کتاب تو ہمارے سینے میں ہے، آپ کس کس کو ماریں گے، کس کو جلائیں گے۔ تو یہ دیکھیے کتاب کی حرمت یہ ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بلے شاہ کو کہ وہ جو ہے وہ تو اپنی ذات کے بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، اور یہ عالمگیر کے زمانے کے، عالمگیر بادشاہ جو تھا مغل بادشاہ اس کے زمانے میں تھے یہ، اور یہ اپنے کلام کی وجہ سے بہت مقبول تھے، ان کا صوفیانہ کلام تھا۔ تو اس میں پھر جو مفتیان تھے انہوں نے دیکھا کہ عالمگیر بادشاہ جو ہے وہ تو صرف قرآن کو مانتا ہے، روٹوپیا سینا اور عام جو روایتی جو ہمیں مذہب میں چیزیں نظر آتی ہیں اسی کو وہ مانتا تھا، اور باقی جو یہ جو تھے یہ تو بالکل میں بلا میں کی جانا میں کون، نہ مسجد نہ مندر، وہ کسی چیز کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے اصل چیز مذہب جو ہے وہ انسانیت ہے، اور غریب امیر کا فرق نہیں جانتے تھے، نہ وہ کرتے تھے۔ تو ان کے بادشاہ کے اتنے کان بھرے گئے کہ بادشاہ نے ان کو بالکل کافر قرار دے دیا، اور یہ ان سے جو شرفا جو طبقہ تھا وہ ان سے ملنے سے پرہیز کرنے لگا، اور بادشاہ نے ان کے کلام کو بھی جو ہے وہ تلف کر دیا۔ کچھ کلام جو ہے وہ ہجڑوں نے اور بھنگیوں نے، سکھوں نے
جو ہے عیسائیوں نے، سکھوں نے سنبھال لیا، جو آج جو ہے ہر ایک کی زبان پہ ہے اور ہر ایک بلے شاہ گاتا ہے۔ تو اس طرح سے کتاب اور علم کی جو ہے افادیت اور اس کی قدر جو ہے وہ کس نے کس طرح سے کی اور کس طرح سے ضائع کی۔ پھر اب ہم موجودہ دور میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو تعلیم کا اور علم کا اتنا فقدان ہے کہ قحط ہے، نہ کتاب کی عزت ہے، نہ علم کی عزت ہے، نہ عالم کی عزت ہے۔ اور ابھی تو اتنا بڑا حادثہ سانحہ، اس کو کیا کہیں گے ہم، کہ دل رو رہا ہے، کٹ رہا ہے کہ جو گوادر کے ساحل پہ بوریاں بھر بھر کے جو درسی کتب تھیں وہ پانی میں بہائی گئیں۔ اب وہ پانی میں بوریاں بھیگیں، منہ کھل گئے ان کے، اور کتابیں جو تھیں وہ سب پانی میں بہہ گئیں۔ جب بلدیہ والوں سے وہاں کے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی درسی کتب تھیں اور اب ان کی ضرورت نہیں تھی، یہ بیکار تھیں، دوسری کتابیں آ گئی ہیں تو ان کو اس سے تلف کر دیا گیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم کتنے بد نصیب قوم ہیں کہ نہ ہم کتاب کی عزت کرتے ہیں، نہ علم کی عزت کرتے ہیں، اور اپنا جو ہے اتنا قیمتی اثاثہ وہ درسی کتب جو تھی، آخر اس میں کچھ تو اچھی باتیں ہوں گی جو پڑھائی گئی تھی، سیکھی گئی تھی، بچوں نے سیکھی تھی، ان کا آپ نے یہ احترام کیا۔ ہمارے یہاں تو تین ہٹی کے پل کے نیچے دیکھیں تو کلام پاک کے نسخے جو ہیں وہ ان کی بے حرمتی ہو رہی ہے، تو ہم کس کس کو روئیں، کیا کیا روئیں۔